وعلى آلك وصحبك يا رحمة للعالمين۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ام الخیر کے لقب سے مشہور ہوئی، آپ رضی اللہ تعالی عنہا آغاز اسلام میں ہی دار ارقم میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں دائرہ اسلام میں داخل ہوئی تھی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ حضرت ام الخیر، حضرت ام الخیر رضی اللہ تعالی عنہا کے اسلام لانے کے بارے میں روایات میں موجود ہے کہ ایک دن صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی ایک جماعت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہ موجود تھی، اور اس وقت اسلام لانے والے صحابہ کرام علیہم الرضوان تعداد میں 39 تھے، 39 کی تعداد تھی۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس دوران حضور علیہ السلام سے اسرار کر رہے تھے کہ ہمیں کھل کر تبلیغ کرنی چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لاڈلے محبوب نے فرمایا کہ ابھی ہم تعداد میں تھوڑے ہیں، اس لیے ابھی کچھ انتظار کرنا چاہیے۔ جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصرار بڑھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر خانہ کعبہ میں آ گئے۔ پہلے نماز سائڈ پہ پڑھتے تھے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اصرار کیا کہ ہمیں تبلیغ جو ہے کھلم کھلے کرنا چاہیے۔ تو خیر اللہ تعالیٰ کے لاڈلے محبوب صحابہ کرام کی جماعت کو لے کر تشریف فرما ہو گئے، اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ السلام کے حکم سے خطبہ دینا شروع کیا۔ اب اسلام کا آغاز چاروں طرف کفار کی یلغار اور خانہ کعبہ حرم شریف میں آ گئے۔ کہا ابو بکر اب خطبہ پڑھ، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف عطا فرمایا کہ محبوب علیہ السلام کے بعد اسلام کی ہسٹری میں آپ سب سے پہلے خطیب ہیں، سب سے پہلے مبلغ خطیب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو خیر سیدنا ابو بکر صدیق
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ ارشاد فرمایا تو اسی دوران کفار مکہ نے دعویٰ بول دیا۔ عتبہ بن ربیعہ جو بعد ازاں جنگ بدر میں سب سے پہلے قتل ہوا تھا، اس نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گونسوں سے وار کیا تو خیر جوتوں کی بچھاڑ کر دی اسلام کی خاطر۔ دیکھو یہ برداشت کرنے والے سب سے پہلے کون مرد ہیں؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو خیر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ دعویٰ بول دیا گیا، جسے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ مبارک وہ سوج گیا، زخم آگے سوج گیا۔ تو اسی دوران آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے کے لوگ آئے اور انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عتبہ بن ربیعہ کے چنگل سے چھڑایا اور گھر میں پہنچایا۔ تو خیر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ ام الخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو کہ اس وقت مسلمان ابھی نہیں ہوئی تھی، انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ کھانا پیش کیا، کھانے کا کہا، کھانا کھلانا چاہا، پلانا چاہا، ارادہ کیا، لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ارشاد فرمایا، کیا کہا؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھائی۔ کیا قسم کھائی؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قسم اٹھا لی کہ جب تک میں اپنے لاڈلے محبوب کو دیکھ نہیں لیتا، نہ میں کچھ کھاؤں گا اور نہ کچھ میں پیوں گا، کیونکہ محبوب علیہ السلام بھی تو وہیں تھے۔ آپ کو تو مطلب بیہوشی طاری ہو گئی، کیا پتا کیا ہوا؟ تو خیر کہا کہ جب تک میں محبوب علیہ السلام کو دیکھ نہیں لیتا، اس وقت تک نہ میں کچھ کھاؤں گا اور نہ میں کچھ پیوں گا۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ سے حضور علیہ السلام کا حال دریافت کیا تو انہوں نے کہا مجھے ان کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کافروں نے کیا معاملہ کیا، مجھے کوئی خبر نہیں ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے والدہ ماجدہ سے فرمایا کہ اماں حضور آپ جائیں اور ام جمیل رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور علیہ السلام کے بارے دریافت کریں۔ تو حضرت ام الخیر والدہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی وقت حضرت ام جمیل رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر گئیں تو انہوں نے بتایا کہ مجھے بھی حضور علیہ السلام کے بارے فی الحال کچھ معلوم نہیں ہے، کہ میں بھی نہیں جانتی کہ کافروں نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے۔ تو خیر پھر ام جمیل رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ام الخیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان کے گھر تشریف لائیں اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خیریت دریافت کی۔ تو حضرت
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام جمیل سے حضور علیہ السلام کے بارے میں دریافت کیا تو پھر اپنی والدہ اور حضرت ام جمیل کے ہمراہ آپ دار ارقم کی طرف تشریف لے گئے۔ آپ کے حالات کیا ہیں؟ جب ہوش آیا تو پہلا جملہ یہ ہے کہ میں اپنے محبوب کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو خیر ماں مہربان نے سہارا دیا اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرف لے گئی جہاں حضور علیہ السلام جلوہ گر تھے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور علیہ السلام کو دیکھا تو بوسہ دیا۔ یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ طریقہ کار۔ خیر حضور علیہ السلام کو بوسہ دیا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے بھی جب اپنے اس جان نثار صحابی کی حالت دیکھی تو محبوب علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بلکہ حضور علیہ السلام پہ رقت طاری ہو گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے جب دیکھا، محبوب علیہ السلام نے جب دیکھا رہا نہ گیا، بلکہ حضور علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور جن کی خاطر میرے تیرے لجپال آقا آنسو بہائیں، ہمیں بھی چاہیے کہ اس پیارے ابو بکر کے ساتھ ہم سب محبت کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ان سے پیار کا طریقہ اپنائیں، کیونکہ حضور علیہ السلام نے ان سے پیار کا طریقہ اپنایا ہے۔ تو خیر کیا پتہ چلا؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی ہسٹری میں یہ پہلے صحابی رسول ہیں جنہوں نے اسلام کی خاطر اللہ رسول کی خاطر اپنے آپ کو زخمی کروایا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے میں سبقت کی، آزاد مردوں میں سب سے پہلے اسلام آپ نے قبول کیا، اور سب سے پہلے آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصرار فرمایا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ہمیں یہ چھپ چھپا کر نہیں بلکہ اب ہمیں کھلے عام تبلیغ کرنی چاہیے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ شرف عطا فرمایا کہ بچپن سے ہی حضور علیہ السلام کا ساتھ عطا فرما دیا۔ یہ صحابی رسول وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ شرف عطا فرمایا کہ اسلام لانے میں آپ نے سبقت فرمائی ہے، اور تبلیغ کا کہ کھلے عام ہونی چاہیے یہ آپ نے اصرار فرمایا۔ تو جب آپ نے اصرار فرمایا، اب کوئی بندہ ہونا چاہیے کہ جو کفار کے سامنے اس پیغام کو پہنچائے۔ آپ جانتے ہیں کہ چار بندے اکٹھے ہوں اور دوسری طرف زور والے طاقت والے بندے ہوں تو بات کو شروع کرنا مشکل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا جی۔ ایک طرف وڈیرے ہیں، پورا عرب قریش عرب ہے، یہ کفار مکہ ہے، اور اب حضور علیہ السلام جب حرم شریف میں آئے ہیں، کہا ابو بکر اب کب خطبہ کر دے، بات کر۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی ہسٹری میں محبوب علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا شرف عطا فرما دیا کہ یہ سب سے پہلے خطیب ہیں اسلام کے لیے، جنہوں نے خطبہ دیا
قریش مکہ کے سامنے بولے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ ہیں۔ تو اسلام کی خاطر جب آپ نے خطبہ دیا، کفار مکہ نے یلغار بول دی، آپ کو زخمی کر دیا، لہو لہان کر دیا، بے ہوش ہو گئے، تو آپ کو اٹھا کے گھر لایا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کو شرف عطا فرمایا کہ اسلام کی خاطر جنہوں نے سب سے پہلے اپنے وجود پہ زخموں کو دیا ہے، کفار کی طرف سے اپنے وجود پہ جس نے مارے کھائی، وہ پیارے ابو بکر صدیق ہیں۔ جان تو ابھی دے دی لیکن ابھی باقی تھی، اللہ تعالیٰ نے کام لینا تھا، لیکن اللہ رسول کے لیے اپنی جان کو یہی قربان کر دیا۔ خیر محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے، والدہ محترمہ نے سہارا دے کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچایا، اور اب یہ حالات ہیں، زخموں سے چور چور ہے، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب کیا عرض کیا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہ میری والدہ محترمہ ہیں، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ان کے لیے اسلام ایمان کی دعا فرما دیجئے۔ اب اسلام قبول نہیں کیا تو اب عرض پیش کر دی، عرض کیا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ان کے مسلمان ہونے کی آپ دعا فرما دیں۔ اب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیکھیے ایمان کیا ہے کہ میرے لجپال آقا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہہ دیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں ایمان عطا فرما دے گا۔ عرض کیا، حضور ان کے مسلمان ہونے کی دعا فرما دیجئے۔ نبی مکرم شفیع معظم جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلام کی اس درخواست کو سنا۔ حضور علیہ السلام نے اسی وقت حضرت ام الخیر حضرت ابو بکر صدیق کی والدہ محترمہ ان کے لیے اسلام کے لیے مسلمان ہونے کے لیے دعا کی۔ تو جب حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی والدہ محترمہ کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرما دیا۔ سنتا